کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حضرات، اس کے بعد کی حدیث الحدیث التاسع عشر، اس کے بعد کی حدیث دیکھیں الحدیث التاسع عشر، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن لأصيبك، وما أصابك لم يكن لأخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے 40 نوویہ کی 19ویں حدیث پڑھ کر سنائی، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ کہتے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک دن سوار تھا، پیارے نبی نے مجھ سے کہا کہ اے میرے بچے، میں تمہیں کچھ کلمات سکھلانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظ، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کسی سے کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگو، اور کسی چیز کے سلسلے میں کسی مصیبت سے اگر تم مدد طلب کرنا چاہتے ہو صرف اللہ رب العالمین سے ہی مدد طلب کرو۔ اے بچے، جان لو اگر ساری کی ساری امت اس بات پر اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، وہ سب مل کر تمہیں کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہیں، وہ ہرگز کسی بھی چیز کا تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے تو وہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ورنہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس کے مقابلے میں امت کے سارے لوگ اس بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کسی بھی چیز کے سلسلے میں نقصان پہنچائیں، وہ تمہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا یہ کہ اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے تو تقدیر کی وجہ سے وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ورنہ تم کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قلم کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے سوکھ گئے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت، ترمذی کے علاوہ دوسری روایت میں پیارے نبی نے فرمایا، اے بچے، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اور خوشحالی کے موقع پر اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہیں تنگ دستی کی حالت میں یاد رکھے گا۔ اور جان لو جو چیز تم سے فوت ہو جائے، جو چیز، دو نعمت، جو اچھائی تم سے فوت ہو جائے وہ کبھی تم کو ملنے والی نہیں ہے، اور جو مصیبت تمہیں آنے والی ہے وہ مصیبت سے تم کبھی بچ نہیں سکتے۔ اور جان لو اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہے، اور غموں سے نجات مصیبتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور آسانیاں پریشانیوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرات، اس حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، جن کا مختصر تعارف یہ ہے، آپ کا نام عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب الہاشمی القرشی ہے، آپ کی کنیت ابو العباس ہے، آپ کا لقب حبر الامہ ترجمان القرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی میں بہت ساری خصوصیتیں رکھی تھیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا ان صحابہ میں شمار ہوتا تھا جو صحابہ پیارے نبی نے بہت ساری حدیثیں سیکھی اور امت تک پہنچایا، جن کو اصطلاح میں مکثرین کہا جاتا ہے، مکثرین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی علیہ السلام سے بہت ساری حدیثیں لیں، جن کی تعداد 1660 بنتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والے آپ تھے،
قرآن کے مفسر تھے، بڑے بڑے صحابہ تفسیر کے معاملے میں، قرآن کی تفسیر کے معاملے میں ابن عباس کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر القرآن کے بڑے عالم تھے صحابہ کرام میں، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس چھوٹے بچے ہونے کے باوجود صحابہ کرام کی بڑی بڑی میٹنگوں میں، بڑی بڑی مجلسوں میں شریک کیا کرتے تھے ان کے علم کی وجہ سے۔ تیسری بنیادی خصوصیت آپ کا شمار عبادل اربع میں ہوتا ہے، ان 4 صحابہ میں ہوتا ہے جن کا نام عبداللہ سے شروع ہوتا ہے، ایک ہی زمانے میں تھے، اور ان 4 صحابہ پر علم کی بنیاد تھی، فتوے کی بنیاد تھی، اور وہ عبداللہ سے جو شروع ہوتا تھا 4 صحابہ کا، ان میں سے عبداللہ ابن عباس بھی ہیں جن کی طرف لوگ فتوے کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں رجوع کیا کرتے تھے۔ چوتھی بڑی خصوصیت عبداللہ ابن عباس کی یہ تھی کہ جہاں آپ علم اور معرفت کے سلسلے میں، تفسیر القرآن کے سلسلے میں یا حدیثوں کو روایت کرنے کے سلسلے میں آپ مکثرین میں شمار ہوتے تھے، وہیں فتویٰ دینے کے سلسلے میں بھی آپ کا شمار مکثرین صحابہ میں ہوتا تھا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں یہ بات لکھا ہے کہ 7 قسم کے ایسے صحابہ تھے جو زیادہ تر لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے، فتویٰ میں مرجع کی حیثیت رکھتے تھے، ان میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ 5ویں اہم خصوصیت عبداللہ ابن عباس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری آپ کی زندگی میں دعاؤں سے آپ کو نوازا تھا۔ پیارے نبی نے ایک دعا ابن عباس کے حق میں یہ کی تھی، جب چھوٹے بچے تھے کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس بچے کو تو دین کی سمجھ عطا کر، قرآن کی تفسیر تو اس بچے کو سکھلا دے۔ پیارے نبی کی یہی دعا کا نتیجہ تھا کہ آپ مفسر قرآن بن گئے، صحابہ کرام کے لیے قرآن کے معاملے میں آپ مرجع بن گئے تھے۔ دوسری دعا پیارے نبی نے آپ کو جو دی تھی اللہم علمہ الحکمہ، پیارے نبی نے اپنے عباس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ دعا کی تھی اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ تو اس بچے کو حکمت کی تعلیم دی، یعنی وحی کی تعلیم، کتاب و سنت کی تعلیم، کتاب و سنت کا علم اے اللہ تو اس بچے کو دے دے۔ ذرا پیارے نبی کی یہی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ آپ دیکھیں گے ابن عباس چھوٹے بچے تھے لیکن علم بڑے بڑے صحابہ سے زیادہ رکھتے تھے، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے بڑے بڑے مجلسوں میں آپ کو شریک کیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت کا معاملہ اگر آپ دیکھیں گے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں صحبت ابن عباس من المدینہ الى مکہ ومن مکہ الى المدینہ فکان یصلی رکعتین وکان یقوم شطر اللیل یکثر اللہ فی ذلکم التسبیح۔ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کیا مدینہ سے مکے کی سفر میں یا مکے سے مدینہ کی سفر میں سفر میں دیکھا، میں آپ کی صحبت میں جب بھی رہا میں نے دیکھا کہ آپ بڑی عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، آدھی رات اٹھ کر اللہ رب العالمین کے لیے تہجد گزاری کیا کرتے تھے اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے صحابی رسول تھے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی عبادت کا کیا معاملہ تھا۔ آپ کی وفات سن 60 پر 8 سن ہجری میں طائف میں ہوئی۔ یہ جو حدیث ہے ابن عباس کی بڑی لمبی حدیث، یا غلام وعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک، اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق حافظ ابن رجب رحمہ اللہ یہ بات لکھتے ہیں هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأجلها، کہ یہ جو حدیث ہے بڑے عظیم وصیتوں پر مشتمل، قیمتی وصیتوں پر مشتمل ہے، اور دین کے کلیات اور قواعد پر مشتمل ہے، جو قواعد دین کے اہم امور سے متعلق ہیں، دین کے بڑے بڑے احکام سے متعلق ہے۔ یہ حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع وصیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ حدیث دین کے بنیادی قواعد پر مشتمل ہے۔ یہ حدیث اپنے اندر جو ہے دین کے اہم امور کو سمیٹے ہوئے ہے۔
حضرات اس حدیث کی شرح سے متعلق مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک دن تھا۔ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس سوار تھے ایک خچر پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اپنے پیچھے سوار کر لیا تھا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا یا غلام، اے بچے۔ غلام عربی زبان میں تقریباً 2 سال کے بعد سے لے کر 10 سال کے درمیان کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو غلام کہتے ہیں عربی زبان میں، یا 2 سال سے پہلے پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ تو جو 10 سال سے کم کا جو بچہ ہوتا ہے اس پہ تو پتہ چلا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت 10 سال سے کم عمر والے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھلانا چاہتا ہوں، کچھ کلمات تمہیں سکھلانا چاہتا ہوں۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ابن عباس کو کہ میں کچھ تعلیمات تمہیں دینا چاہتا ہوں، کچھ باتیں تمہیں سکھلانا چاہتا ہوں۔ اس لیے پیارے نبی نے یہ جملہ کہا تاکہ ابن عباس غور سے پیارے نبی کو سنیں۔ جو باتیں پیارے نبی ابھی سکھلانے جا رہے ہیں ان باتوں کو وہ غور سے سن کر اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں، اپنے عملی زندگی میں لائیں۔ یہ ان باتوں کی اہمیت بتانے کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ذہن و دماغ اپنی طرف کھینچنے کے لیے پیارے نبی نے کہا کہ اے بچے دیکھو، سنو غور سے کہ میں کچھ اہم باتیں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا تعلیم کا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے ابن عباس کو کچھ کلمات کی نصیحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت پیارے نبی نے ابن عباس سے کہا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کی جائے، اللہ کے شریعت کی حفاظت کی جائے، اللہ کے حدود کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کی کیسی حفاظت ہوگی؟ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا، اللہ کے اوامر کو بجا لانا۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ نمبر 3، اسلامی تعلیمات میں سے اتنا علم حاصل کر لینا، اسلام کا دین کا اتنا علم حاصل کر لینا جس علم کے ہوتے ہوئے ہمارا عقیدہ صحیح ہو سکے، ہماری عبادتیں صحیح ہو سکے، اتنا علم حاصل کر لینا، اور اللہ کے اوامر کو بجا لانا، اللہ کی منہیات سے رک جانا، یہ اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کا مطلب ہے۔ احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے اوامر کو بجا لاؤ، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور دین کا اتنا علم حاصل کر لو جس کی بنیاد پر تمہارا عقیدہ درست ہو جائے، تمہارا دین درست ہو جائے، تمہارے عبادتیں درست ہو جائیں، تمہارے معاملات درست ہو جائیں، تمہارے اخلاق درست ہو جائیں۔ اتنا علم تم حاصل کر لو، اگر یہ تم کر لو گے یحفظ، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کیسے حفاظت کرے گا؟ اللہ تمہارے دین کی بھی حفاظت کرے گا، تمہاری دنیا کی حفاظت، تم دنیا کی بھی حفاظت کرے گا۔ دین کی کیسے حفاظت کرے گا؟ اللہ رب العالمین ہر قسم کی گمراہیوں سے آدمی کو بچا لے گا، ہر اس کام سے، ہر اس فتنے سے جو فتنہ دین کو خراب کرنے والا ہے، دین کو بگاڑنے والا، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اور ساتھ میں صراط مستقیم کی ہدایت دے گا، جنت تک پہنچانے والے راستے کی ہدایت دے گا، علم نافع کی ہدایت دے گا، عمل صالح کی توفیق بھی دے گا، اور دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ کیسے دنیا کے اعتبار سے؟ اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا، تمہارے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا، تمہاری تجارتوں کی حفاظت کرے گا، دنیا سے متعلق جتنے بھی امور ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام امور کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے گا اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی ابن عباس، کہا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو۔ اگر اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب اس سے پہلے گزر چکا ہے، تو دوسری چیز اللہ کی حفاظت کرنے کی یہ دوسرا فائدہ ملتا ہے تجدہ تجاہک،
تم اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو تم پاؤ گے کہ اللہ رب العالمین تمہیں ہر خیر کی طرف رہنمائی کرے گا، ہر خیر و بھلائی سے تم کو قریب کر دے گا اور خیر کی ہدایت تمہیں دے گا، علم نافع عمل صالح کی ہدایت دے گا، اور دین اور دنیا کے سلسلے میں جو بھی برائی ہو سکتی ہے، جو بھی خرابی ہو سکتی ہے، جو بھی فتنہ ہو سکتا ہے، ان تمام فتنوں اور نقصانات سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر لے گا۔ پیارے نبی نے تیسری وصیت فرمائی ابن عباس، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تم کسی بھی ضرورت سے متعلق کسی سے مانگنا چاہتے ہو، اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ، چاہے دین کے امور سے متعلق تم مانگنا چاہتے ہو، دنیا کے امور سے متعلق تم کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، مخلوقات سے نہ مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تو جس آدمی کو تو دے دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے، دینے والی، عطا کرنے والی، نوازنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب دینے والی اللہ تعالیٰ کی ہے تو اللہ ہی سے مانگو، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ ہاں، اگر تم مخلوقات سے مانگ لو گے ایسی چیزیں جس کو دینے پر وہ قدرت رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جو لوگ دینے پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، ایسی چیزیں مانگتے ہو تو مانگو، نہیں مانگنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص مانگ لیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ سبب تصور کرے، بس اس پر اعتماد نہ کرے، اس کو صرف سبب تصور کرے۔ کوئی چیز بندہ کسی سے مانگتا ہے، بندے سے، مخلوقات سے مانگ لے اور اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کا صرف سبب تصور کرے بس، ورنہ اعتماد اور توکل حقیقی معنوں میں ہو تو اللہ رب العالمین پر ہو، مسبب حقیقی پر ہو۔ پیارے نبی نے چوتھی نصیحت ابن عباس سے کہا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، اس مصیبت سے تم مدد چاہتے ہو، معونت چاہتے ہو، تو صرف اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، کسی اور سے مدد طلب نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ، نقصان پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ نقصان سے بچانے والا اللہ ہی ہے تو نقصان سے بچنے کے سلسلے میں مدد بھی اللہ رب العالمین سے طلب ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، دین اور دنیا کے سلسلے میں جو چیزیں تمہیں فائدہ دینے والی ہیں اس کے حریص بن جاؤ اور اللہ کی مدد طلب کرو، عاجز نہ ہو جاؤ۔ پیارے نبی نے اللہ کی مدد طلب کرنے کی بات کہی، لہٰذا دین اور دنیا کے سلسلے میں کسی بھی مصیبت سے نجات کے لیے ہم مدد طلب کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسی کسی مصیبت کے وقت جو آدمی حاضر ہے، جو آدمی زندہ ہے، جو آدمی اس کی مصیبت کو دور کرنے پر قادر ہے، اس سے اگر وہ مدد طلب کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، گنجائش ہے، لیکن اس آدمی کو وہ صرف سبب تصور کرے، اس پہ اعتماد نہ کرے۔ اعتماد اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں نصیحت ابن عباس سے یہ فرمائی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَمَا اجْتَمَعَتْ إِلَى آخِرِ الْجُمْلَةِ، کہا بچے جان لو، ابن عباس سے کہا اللہ کے نبی نے، بچے جان لو، سارے کے سارے لوگ اگر اکٹھا ہو جائیں اس بات پر کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے تب وہ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تقدیر کے بغیر دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی ادنا سا فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے۔ اگر وہ مقدر میں نہیں ہے تمہیں نہیں پہنچا سکتے، اگر وہ مقدر میں ہے تمہیں پہنچا سکتے۔ اس کے مقابلے میں ساری دنیا کے لوگ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، اگر وہ نقصان اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے، ذرا برابر بھی سارے لوگ مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر اللہ نے اس کو مقدر میں لکھ دیا ہے تب چل کر تمہیں نقصان پہنچے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس لیے نفع اور نقصان تقدیر کا حصہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ نے جس کے مقدر میں لکھا فائدہ پہنچے گا، چاہے لوگ چاہیں یا نہ چاہیں۔
اللہ نے جس کے حق میں نقصان لکھا ہے وہ پہنچنا ہی ہے، چاہے لوگ کریں یا نہ کریں، کیونکہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر لکھ دی گئی۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے ساری چیزیں۔ حضرات چھٹی نصیحت پیارے نبی نے یہ فرمائی تھی ابن عباس کو، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اے بچے خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، یعنی صحت کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں، مالداری کے وقت اللہ کے حقوق کو ادا کرو، اللہ کے حقوق کو خوشحالی کے وقت میں ادا کرو، اللہ کے اوامر کو بجا لاؤ خوشحالی کے وقت، اللہ کے منہیات سے اپنے آپ کو بچاؤ خوشحالی کے وقت۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، جوانی دی ہے، اللہ نے آپ کو مالداری دی ہے، خوشحال رکھا ہے، ایسے خوشحالی کے وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ کے حقوق کو ادا کرو، اس کے اوامر کو بجا لاؤ، اس کی منہیات سے بچاؤ۔ اگر تم نے خوشحالی کے وقت اللہ کو یاد رکھا، اللہ رب العالمین تمہیں تکلیفوں کے وقت یاد رکھے گا، یعنی تمہاری زندگی میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے اللہ رب العالمین تمہیں اس مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ اس مصیبتوں سے تمہیں نجات دلائے گا، اللہ تعالیٰ غموں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دلائے گا۔ یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیفوں کے وقت بہتر بدلہ دیتا ہے، مصیبتوں سے بچائے گا، تمہاری مشکلات کو دور کرے گا، اور ہر مشکل کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں نصیحت ابن عباس سے کی ہے، بچے یاد رکھو، جان لو، جو کوئی نعمت جسے تم پسند کرتے تھے اگر وہ چیز تم سے چھوٹ گئی، اس لیے چھوٹ گئی کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا تھا، یاد رکھو وہ چیز تمہیں کبھی نہیں مل سکتی، کبھی نہیں مل سکتی۔ اس کے مقابلے میں جو تمہیں مصیبت آنا ہے، جس مصیبت کو اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ مصیبت کو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا، وہ مصیبت تمہیں پہنچ کے ہی رہے گی، وہ مصیبت سے تم چھٹکارا کبھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ تقدیر کا معاملہ ہے، تقدیر میں جو ہے وہی ہو کر رہے گا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ جو نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مصیبت آتی ہے تقدیر کی وجہ سے، مصیبت ہمیں ملنا ہے وہ مل کر رہے گی، اگر کوئی بھی نعمت ملنی ہے وہ مل کر رہے گی اگر مقدر میں ہے، اگر مقدر میں نہیں ہے نعمت کبھی نہیں مل سکتی۔ اور جو مصیبت اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مصیبت ہمیں آ کر رہنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں نصیحت یہ فرمائی، کچھ اہم باتیں بتائی اس نصیحت میں، کہا اے میرے بچے یاد رکھو، اگر تم صبر کرو گے اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی اطاعتوں پہ صبر کرنا، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، تقدیر کی بنیاد پر جو دنیا کی زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس پہ صبر کرنا، جزا فضا نہ کرنا، شکوے شکایتیں نہ کرنا، اللہ کے سلسلے میں اچھی امید رکھنا، یہ صبر کی 3 قسمیں۔ اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں اپنے نفس کو باندھے رکھنا، نماز، روزے، زکوٰۃ اور جو بھی اوامر ہیں ان اوامر کو بجا لانے کے سلسلے میں اپنے آپ کو پابند بنا لینا، باندھے رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے اپنے نفس کو روکے رکھنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ یہ صبر کی 2 قسم۔ صبر کی 3 قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی جو مصیبتیں اس پہ صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ اگر یہ 3 اقسام کی روشنی میں کوئی آدمی صبر کے ہتھیار کو اپنا لیتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں جان لو اے میرے بچوں، اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ میرے نبی نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، شدت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، سختیاں ہیں، تنگیاں ہیں، ان شدت اور مصیبت کے وقت آسانیاں ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی میں جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، جان لینا چاہیے کہ اس غم کے بعد تسلی موجود ہے، اس غم کے بعد اللہ رب العالمین ان غموں کو دور کر دے گا، پریشانیوں کے ساتھ کشادگی ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُسْرَ
وَعْلَمْ أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آپ نے فرمایا کہ میرے بچے، اگر کسی آدمی کی زندگی میں تنگی ہے، رزق کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، تجارتوں کے معاملے میں، دنیاوی فوائد کے معاملے میں، یا دین کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی اگر تنگی ہے، تو یاد رکھنا وہ تنگی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آگے چل کر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم تعلیمات ابن عباس کو دی ہیں۔ میں بالاختصار اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کی اور مختصر طور پر فوائد آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کی محبت، نبی علیہ السلام کی شفقت کا پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ کتنا پیارے انداز سے پیش آتے تھے، کتنے محبت سے پیش آتے تھے، بڑی محبتوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ یا غلام، کہا اے میرے بچے، اے چھوٹے بچے، دیکھو کیسا انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت بھرا انداز۔ دوسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حسن تعلیم کا پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم دینے کا انداز بڑا پیارا ہوا کرتا تھا، بڑا مثالی ہوا کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام جب کبھی کوئی بھی اہم بات بتانا چاہتے تھے تو تمہید کے طور پر کچھ ایسی باتیں ذکر کرتے تاکہ اس کے ذریعے سننے والا غور سے سنے، سننے والا اپنے ذہن و دماغ میں وہ باتیں اتار لے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا، انی اعلمک بکلمات، دیکھو بچے میں کچھ باتیں تمہیں سکھانے جا رہا ہوں، دیکھو کچھ باتیں، اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے تاکہ سننے والے کا ذہن و دماغ مکمل طور سے پیارے نبی کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ غور سے سنے۔ اس سے ایک مدرس، ایک معلم، ایک ٹیچر کے لیے ایک پیغام دیا گیا کہ جب بچوں کو کوئی بات، اہم بات سکھلانے جا رہا ہے، سب سے پہلے ان کو اپنی طرف متوجہ کرے، اپنی طرف متوجہ کرے، جو بھی وسیلہ ہو سکتا ہے اس وسیلے کے ذریعے سب سے پہلے سارے طلباء کو خاموش کرائے، اپنی طرف متوجہ کرے اور اس طرح کی باتیں کرے کہ دیکھو یہ بہت اہم باتیں ہم بتانے جا رہے ہیں، غور سے اس طرح کی باتیں کرے تاکہ سننے والے غور سے سن سکیں۔ یہ منہج پیارے نبی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ نمبر 3، اس حدیث سے حاصل ہونے والا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے دین اور شریعت کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے دین کی بھی حفاظت کرے گا، اس کی دنیا اور آخرت کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 4، جو آدمی اللہ رب العالمین کے دین کو ضائع کر دے گا، اللہ رب العالمین کے اوامر کو نہیں بجا لائے گا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر کے دین کو ضائع کر بیٹھے گا، اللہ رب العالمین بھی ایسے آدمی کے دین اور دنیا کو ضائع کر دے گا، اللہ ایسے آدمی کے دین اور دنیا کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ما من شيء ان ضيعته عوض وما من الله ان ضيعته عوض، اگر تم نے دنیا کی کسی بھی چیز کو اگر تم نے کھو دیا، اس چیز کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا، لیکن اگر اللہ کو تم نے کھو دیا، اللہ کے بدلے میں کوئی اور چیز نہیں مل سکتی۔ حضرات، پانچواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی مشکلات کے وقت اگر مدد کی اس کو ضرورت محسوس ہو تو وہ صرف اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہے مصیبتوں سے نجات دلانے والا۔ اور چھٹا فائدہ اس حدیث سے جو حاصل ہوتا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ وہ مکمل طور سے اپنے دل کو اللہ رب العالمین سے جوڑ لے، اپنی امید کو اللہ رب العالمین سے جوڑ لے، پورے کے پوری امید اللہ رب العالمین سے وابستہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ مخلوق کیا کریں گے، لوگ کیا کریں گے بتائیے، لوگ کس کو کیا نفع پہنچا سکتے، تو سبب بن سکتے ہیں بس، ورنہ حقیقی معنوں میں نفع پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسباب کو اختیار کر لینے کے بعد اپنے دل کو اللہ رب العالمین سے جوڑ لینا، اللہ سے اپنی امید کو مضبوط بنائے رکھنا، یہ ایک ہر مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ ساتواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آسمان اور زمین اور مخلوقات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہم ساری کی ساری تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ 8واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ تقدیر کی وجہ سے آتی ہے، اور ہم اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیز فوت ہوتی ہے، چاہے ہمارے قریبی لوگوں کی وفات کی شکل میں ہو، ہمارے تجارتوں کے نقصان کی شکل میں ہو، ہم سے کوئی بھی ہماری محبوب چیز ہم سے فوت ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے۔ اور
नौवां फ़ायदा इस हदीस में बताया गया कि सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनाई गई। जो लोग सब्र के तीनों अक़साम को अपनाकर सब्र का मुज़ाहरा करते हैं, ऐसे सब्र करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद करता है। ऐसे सब्र करने वालों की मईयत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत और मदद शामिल हाल होती है। 10वां फ़ायदा इस हदीस से जो हासिल होता है वो ये है कि इस हदीस में उन लोगों के लिए खुशखबरियाँ सुनाई गई जो आज मुसीबतों में घिरे हुए, परेशानियों में मुब्तला है, तंगियों में मुब्तला है। ऐसे लोगों को खुश होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों पर तकलीफ़ें लाता है। ये इस बात की दलील और प्रूफ होता है आगे चलकर उनके मामला सही होने वाले हैं, आगे चलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उसात अता करने वाला है, वो इस बात की दलील होती है। मुसीबतें आना खुद इस बात की दलील है कि उनके साथ आसानियाँ आने वाली हैं। इन्ना मअल उसरि युसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि बेशक मुश्किलात के वक्त मुश्किलात के साथ आसानियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन शर्त ये है कि हम लोगों को चाहिए कि हम सब्र करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुशादगी का इंतज़ार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आसानियों का हम इंतज़ार करें, हम सब्र करें, इंतज़ार करें, उजलत से काम ना लें, जल्दबाजी ना करें। अल उजलतु मिनश्शैतान व तअन्नी मिनल्लाह। हज़रात, 11वां फ़ायदा इस हदीस से हासिल होने वाला ये है कि इस हदीस में मुसीबतों के वक्त तसल्ली का सामान दिया गया। इस हदीस में मुसीबतों के वक्त मुसीबतों से घिरे हुए, आज कोरोना को लेकर लोग बहुत परेशान हैं, मुसीबतों से घिरे हुए, इक़्तिसादी एतबार से, जानी एतबार से, माली एतबार से, दुनिया भर की परेशानियों में लोग आज घिरे हुए। याद रखो, ऐसे मुसीबतों के वक्त ये हदीस हम और आपको तसल्ली देती है, हम और आपको तसल्ली देती है। कैसे तसल्ली देती है? तसल्ली ये कहकर देती है, देखो ये जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह की तकदीर का नतीजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मुक़द्दर में लिख दिया, जो चीज़ होना है वो होकर रहेगी, लिहाजा हमें सब्र कर लें, हमें सब्र कर लें। और ये हदीस इस हैसियत से भी लोगों को तसल्ली का सामान फराहम करती है। वअलम अन्न नस्र मअस सब्र वअलम अन्न फर्ज मअल कर्ब वअलम अन्न युस्र मअल उसर। प्यारे नबी ने तसल्ली दी है, घबराने की जरूरत नहीं। आज परेशानियों में तुम घिरे हुए हो, याद रखो परेशानियों के वक्त आसानियां जरूर हैं, मुश्किलात के वक्त आसानियां जरूर हैं, तंगदस्तियों के साथ कुशादगियां जरूर हैं, बस इंतजार करें, उजलत से काम ना लें। इन्ना मअल उसरि युसरा। इस हैसियत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बड़ी अहम तसल्ली दी है मुसीबत में घिरे हुए लोगों को। और इस हदीस में आखिरी फ़ायदा ये है कि तकदीर पर ईमान ये हर मुसलमान पर ज़रूरी और फ़र्ज़ है। ईमान के बुनियादी अरकान में से है ईमान बिल क़दर। जहाँ ईमान के बुनियादी अरकान में से है, वहीं ईमान बिल क़दर की वजह से इंसान बड़ी सी बड़ी मुसीबतों का जवाब मुस्कुरा कर देने पर कादिर हो जाता है। बड़ी सी बड़ी मुसीबतें ईमान बिल क़दर की मजबूती की वजह से उसके लिए आसान हो जाती हैं। हज़रात, इस हदीस से हासिल होने वाले कुछ क़वाइद जो अहले इल्म ने इस्तेमाल किया है बताना चाहता हूँ। इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला एक अहम कायदा है। अहले इल्म कहते हैं बिक़दरी हिफ़्ज़िल अब्दी बिहुदूदिल्लाहि युनालु हिफ़्ज़ुल्लाहि व मइय्यतुहु। यानी इस कायदे का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की हिफाजत करोगे, उसी हिसाब से अल्लाह ताला तुम्हारे दीन, आखिरत, तुम्हारे सब चीज़ों की अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। दूसरा कायदा इस हदीस से जो मुस्तंबत होता है वो ये है, जो खुद हदीस में मौजूद है। ये कायदा मुसीबत ज़दा लोगों के लिए, परेशान कुल लोगों के लिए, जो लोग परेशानी में मुब्तला है, मुसीबतों में मुब्तला है, तंगदस्तियों का शिकार है, गमों का शिकार है, उन लोगों के लिए ये कायदा। क्या कायदा? अन्न नस्र मअस सब्र वल फरज मअल कर्ब वल युस्र मअल उसर। सब्र करें, अल्लाह की मदद आएगी। और मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कुशादगियां जरूर आएंगी। तंगदस्तियां हैं, तंगदस्तियों के बाद आसानियां जरूर आएंगी। ये सब ऐसे कायदे हैं प्यारे नबी ने इस हदीस में बताया कि जितना ज्यादा प्यारे नबी के इस जुमले पर गौर करेंगे, समझेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे, अपने जहन और दिमाग में इन जुमलों को इस्तेहजार करेंगे, तो उसी हिसाब से हम और आपके लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली मिल जाएगी, एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। हज़रात,
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا دستور دین نبی کا دستور کتاب اللہ کا منشور اہل حدیث کا اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول.